اس کی پہلی کون سی باتیں تھیں جو میرے پلے پڑی تھیں، جو اب یہ بھی میری سمجھ میں سماتی۔ میں آئیں بائیں شائیں کرتا رہ گیا، چند ناگوار سے لمحے جیسے پھر ٹھٹر کر رہ گئے تھے۔ خاموشی جم سی گئی تھی۔ ایسے میں اس نے بات کی دیا سلائی جلائی، دور دریا کے پار خلاؤں میں گھورتے ہوئے بتانے لگا، تمہیں وقتی طور پہ یہ چیتا بننا پسند نہیں، ہمیں تو سلمان اخی نے 12 برس کتا بنا کر باندھے رکھا۔ شرید کے بتیلوں کا سڑا ہوا کھرچن کھا کھا کر زبان کالی پڑ گئی تھی، آنتیں تارکول نکالتی تھیں۔ پھر کتے سے چیتے کا قالب دیا کہ چیر پھاڑ اور کھا جنٹل مین۔ وہ پھر اس خوبصورت سی لڑکی جو بیک وقت سگریٹ کے کش لگانے کے ساتھ ساتھ بیئر بھی چسک رہی تھی کی جانب اشارہ کرتے ہوئے بتانے لگا، یہ کتیا بھی اس سلیمان اخی کے بتیلے کا کھرچن چاٹتی رہی ہے۔ یہ میرے رات کے کھیل میں ایک ایسی ناگن کا روپ دھارتی ہے جو ملکہ آمون کی منہ چڑی کنیز ہوتی ہے، جسے ملکہ کی موت کے بعد دیگر کنیزوں کے ساتھ مقبرے میں زندہ دفن کر دیا جاتا ہے، لیکن صدیاں دفن رہنے کے باوجود اس کے دل سے اپنے محبوب کی یاد نہیں نکلتی، اور یہ دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر ایک ناگن کا سراپا اختیار کرتی ہے اور منہ سے آگ کے شعلے پھنکارتی ہوئی کسی نہ کسی طرح مقبرے سے باہر نکل آتی ہے۔ اپنے محبوب کی ممی کی تلاش میں وہ چھوٹے بڑے سارے مقبرے کھنگال ڈالتی ہے، مگر اسے سوائے ناکامی کے اور کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا۔ اسی طرح وہ عالم غیظ و غضب میں ہر انسان کو اپنے ہولناک شعلوں سے جلا کر خاکستر کر دیتی ہے جو اس کے سامنے آتا ہے۔ اسی عالم میں اس کی مٹھ بھیڑ مصریات کے ایک ایسے پروفیسر سے ہوتی ہے جو ایک عالمی ادارے کی جانب سے زیر زمین دفن مقبروں کی تحقیق پہ مامور ہوتا ہے۔ سوء اتفاق اس کی شکل ہو بہو اس کے محبوب سے مشابہ ہوتی ہے۔ وہ اسے بھی جلا کر راکھ کر دینا چاہتی ہے، مگر نہ جانے کیوں وہ ایسا نہیں کر پاتی۔ شاید محبوب کی مشابہت اسے ایسا کرنے سے باز رکھتی ہے۔ پھر ایک رات جب چاندنی اپنے جوبن پہ ہوتی ہے، وہ اپنے اصل عورت کے پیکر میں اس کے خیمہ میں داخل ہوتی ہے۔ پروفیسر اس کے آتشی حسن، وہی صدیوں پرانے لباس، زیورات، ویسے ہی خوبرو کنیزوں والی کافرانہ ادائیں دیکھ کر اس پہ فریفتہ ہو جاتا ہے۔ پھر جو ہی چاند اپنی منزل پہ پہنچتا ہے تو یہ کنیز عالم وارفتگی میں ڈوبے ہوئے اس پروفیسر کو اپنے محبوب کا نعم البدل سمجھتے ہوئے ساتھ لے کر اپنے مقبرے کی جانب بڑھ جاتی ہے۔ وہ سگریٹ سلگانے کی خاطر رکا تو میں نے فوراً ہی سوال داغ دیا، یہ تم کوئی داستان سنا رہے ہو یا اپنے کھیل کا کوئی دورانیہ؟ یہ میرے کھیل کا ایک حصہ ہے جو تمہارے چیتے والے کھیل کے بعد شروع ہوتا ہے۔ ہاں، ابھی ابھی میرے دماغ میں آیا ہے کہ اگر تم چیتا بننے میں کوئی دشواری سمجھتے ہو تو اس کنیز کے محبوب پروفیسر کا کردار ادا کر لو، چیتے والا پارٹ میرا دوسرا معاون کر لے گا۔ بات کرتے کرتے وہ رک سا گیا، پھر داڑھی کھجلاتے ہوئے بولا، لیکن یاد آیا کہ اس پروفیسر والے کردار میں بھی ایک قباحت موجود ہے، ایسا نہ ہو کہ تمہاری سمجھ کی سوئی کہیں یہاں بھی اٹک جائے۔ جنٹل مین، اس قباحت کو بھی کہہ ڈالو، کچھ میرے پلے بھی تو پڑے۔ وہ کسیانہ سا ہنسا۔ دراصل میرے منہ سے قباحت غلط لفظ ادا ہو گیا ہے، مجھے کہنا چاہیے تھا کہ یہ ذرا مشکل اور قدرے تکلیف دہ کردار ہے، لیکن ہے بڑا رومانی اور نشاط انگیز۔ سنو، کنیز چونکہ مقبرے سے انسانی پیکر کے ساتھ نکل نہیں سکتی تھی، اس لیے ضرورتاً اس نے ناگن کا روپ لیا۔ مقبرے میں واپسی پہ چونکہ اس کے محبوب کے روپ میں پروفیسر بھی ساتھ تھا، اسی لیے اس نے پروفیسر کو بھی ایک ناگ کا روپ دینے کے لیے پہلے تو اس کا لباس جدا کیا۔ اچانک یہیں اسے یاد آیا کہ اس کے محبوب کے سینے پہ گھنجلے بالوں کا ایک دائرہ سا تھا جسے وہ کبھی فرط محبت سے چوما کرتی تھی۔ اب وہ ہاتھ زبان پھیر پھیر کر ننگے سینے پہ وہ بالوں کا گچھا تلاش کرتی ہے جو اسے نہیں ملتا۔ اسی دوران وہ فرط غیظ سے ایک بار پھر ناگن من کر شعلے پھنکارنا شروع کر دیتی ہے۔ پروفیسر اس کا یہ دہشت ناک روپ دیکھ کر ننگا ہی بھاگ نکلتا ہے۔ ناگن وہیں سے زبان کا دو شاخہ نکال کر ایک لپکتا ہوا شعلہ دم کرتی ہے اور بے سدھ بھاگتا ہوا پروفیسر ایک خاشاک کی مانند آگ پکڑ کر وہیں راکھ ہو جاتا ہے۔ یہیں زوردار ہوا چلنا شروع ہو جاتی ہے۔ خاکستر پروفیسر کی پوستین اور استخوان کی بھربھری راکھ کی باقیات
तेज हवा के साथ नाबूद हो जाती हैं। तुमने देखा कि इस किरदार में कितना सस्पेंस और दम है। तमाशबीनों के होश गुम हो जाते हैं, सांसें रुक जाती हैं और नब्जें डूबने लगती हैं। लाइट फिल होने पे जो दाद और तहसीन तुम्हारे हिस्से में आएगी, तुम इसका तसव्वुर भी नहीं कर सकते। जैसा कि तुम जानते समझते हो कि कुछ पाने की खातिर कुछ खोना भी पड़ता है। बस जरा नंगा होने की झिझक और फिर जरा सी तकलीफ इस वक्त होती है जब सरपट भागते हुए तुम्हारे नंगे जिस्म पे, जिस पे एक मखसूस केमिकल लगा होगा, खुफिया प्रेशर गन से एक सरीउल असर महलूल फेंका जाएगा, जिससे दिखाई देगा कि आग भड़क उठी है, लेकिन वो आग नहीं होगी। यहीं फिर आंधी और तेज हवा का तासुर पैदा किया जाएगा, साथ ही बिजली की कड़क, फिर एकदम अंधेरा। इन्हीं चंद सातों के दरमियान तुम्हारे नीचे से तख्ता सरकेगा और तुम नीचे एक खुफिया खाने में गायब हो जाओगे। ऊपर तुम्हारी जगह सफेद सफेद जली हुई हड्डियां और धुआं छोड़ती हुई तुम्हारी खोपड़ी औंधी पड़ी होगी। वो भी हवा के एक और तेज झोंके के साथ गायब हो जाएगी। बोलो, कैसा है तुम्हारा ये किरदार? ये सनसनी ये सनसनी खेजी खेल का नुक्ता उरूज होगी, जेंटलमैन। मैं चश्मे तसव्वुर में ये सब कुछ अपने साथ होते देख रहा था, आंखें फटी हुई, रंग फक और मुंह खुला हुआ। मुझे यूं हक्का बक्का और नीम मुर्दा सा देखकर उसने मुझे झंझोड़ते हुए फिर कहा, देखा तुमने अपने किरदार की सनसनी खेजी, कि तुम खुद भी मबहूत होकर रह गए हो, जेंटलमैन। मैंने अपने खुश्क हलक को किसी कदर तर करते हुए कहा, भाई, मैं अपने किरदार की सनसनीखेज़ी से मबहूत और मग़मूम नहीं हुआ, बल्कि किसी ज़माने में पढ़ी हुई किताब मौत का मंज़र याद आ गई है। लेकिन जिस अलमनाक और शर्मनाक तरीक़े से तुमने मुझे मौत से हमकिनार किया है, ऐसा बेलिबास तसव्वुर, बेहसरतो यास, बेआहो फ़गाँ, बेनामो निशान मौत का कोई ऐसा मंज़र तो इस किताब में भी कहीं मज़कूर नहीं। जिस तरह तुमने इस पागल हवस ज़दा नागिन चुड़ैल से मुझे बेलिबास करवाया और फिर आग के दम से मुझे जलाकर खाकस्तर कर दिया, और सितम बालाए सितम कि मेरी हड्डियों और खोपड़ी की राख तक उड़वा कर रख दी, इस पे भी तुम कहते हो कि मैं अपने किरदार की सनसनीखेज़ी पे मबहूत होकर रह गया हूँ। मैंने हाथ जोड़ते हुए लरजती टांगों पे बमुश्किल खड़े होते हुए कहा, मैं लानत भेजता हूँ अव्वल दर्जे के अरशे पे और इस पे होने वाले तमाम ऐसे खेल तमाशों पे जो इंसान को हैवान बना दे, शरीफ आदमियों को जिन्स ज़दा चंडालों के हाथों बेलिबास करवा कर ऐसी मौत मरवा दें कि इनकी हड्डियों की राख भी तेज हवाएं उड़ा ले जाएं। उसने मेरे कांपते हुए बाजू को पोले से पकड़कर मुझे वापस चीते की पोस्तीन पे बिठा दिया। सिगरेट तुम नहीं पीते, शराब बियर से तुम्हें बैर है, नजर उठाकर तुमने अभी तक इस नील की नागिन को नहीं देखा, चीता बनना तुम्हें पसंद नहीं, प्रोफेसर तुम नहीं बनना चाहते, थर्ड क्लास में मिस्री आलूओं के बोरे की मानिंद पड़े हुए हो और शौको जुस्तजू है दरवेश बनने की। आध घंटा रेत से पतीला मांझा और महीने भर के लिए हाथों पे पट्टियां बांध ली। मैं भी लानत भेजता हूँ तुम्हारी थोड़ दिली और ऐसी बेसमझी पे। सुनो, चीता, चुड़ैल, चंडाल, हड्डियां, खोपड़ी, खाल, ये सब जाहिर व बातिन के माल हैं। मुझे अंदर बाहर से लोट पोट करके बज़ाहिर बेनियाज सा होकर वो रात के खेल के रिहर्सल में जुट गया। खौफो हिरास से लरजीदा, पसीने में नहाया हुआ मैं भी कुछ देर बाद बाहर खुली फिजा में निकल आया। शाम के साए गहरे हो चुके थे, मगरिब की जानिब आसमान पे आग सी लगी हुई थी। मैं सोचने लगा, थोड़ दिला सूरज डूबते समय ऐसा गजबनाक क्यों हो जाता है। दरिया ने अपना दामन फैला दिया हुआ था। जहाज के करीबो दूर से गुजरती हुई माल बरदार कश्तियां खेते हुए लांबे लांबे चोगों में मलबूस दहकान, घोंसलों को लौटते परिंदे, सरसब्ज हमवार किनारे, दूर दूर तक हरियाली, वसीओ अरीज खेत और डूबते हुए सूरज की सुर्ख सुनहरी किरणों ने दूर दूर तक सुर्ख तांबा मिले पिघले हुए सोने का गुबार सा फैला दिया था। फिजा और हवा में एक अजीब सी पुरसरारियत दराई हुई थी। महसूस होता था कि फिरौनों ने शायद इतना सोना और जरो जवाहर अपने मकबरों में जमा नहीं किया होगा जितना नील ने अपने डेल्टाओं
کھیتوں، کناروں اور نظاروں میں سمو اور بکھیر رکھا ہے۔ جہاز کے آرائشی قمقمے روشن ہو چکے تھے۔ ام کلثوم کے زمزموں سے آرستہ سازینہ دھیرے دھیرے ابھرنا شروع ہوا تو میں ریلنگ سے ہٹ کر پاس ہی ایک چوبی بینچ پہ بیٹھ گیا۔ یہیں بیٹھتے ہوئے مجھے محسوس ہوا کہ میں اندر باہر ایک عجیب سی اداسی سے بھیگ چکا ہوں۔ یہ اس مصری مداری کی نہ سمجھ میں آنے والی باتوں کا اثر تھا یا اس نیل کے پانیوں کے درمیان ڈھلتا ہوا سورج جو اب زرد ہو کر آخری ہچکیوں پہ تھا۔ انہی سلگتے سمٹتے لمحوں میں دور کنارے کے کسی دہقانی مسجد سے حی علی الفلاح، حی علی الفلاح کے لافانی الفاظ امرت کی طرح کانوں میں اتر گئے۔ میں اٹھا، وضو کر کے عرشے کی مسجد میں پہنچا، دیکھا کہ وہ مصری مداری پہلی صف میں امام کے پیچھے بیٹھا ہوا تھا۔ مسلمان، خصوصی طور پہ عربی، دنیا میں کہیں بھی ہوں، نماز کے لیے قیام و سجود کا اہتمام ضرور کریں گے، مسجدیں بنائیں گے، خیر و خیرات کے ادارے، مکتب اور مدرسے، شفا خانے تعمیر کرنے میں دلچسپی لیں گے۔ چند مسلم ممالک میں خصوصی طور پہ مصر، ترکی، لبنان، شام، جارڈن میں رقص گاہوں، قمار خانوں، کلبوں اور عیش و عشرت کے بڑے بڑے مراکز کے علاوہ جسم فروشی کے مقامات پر بھی باقاعدہ چھوٹی ہو یا بڑی مسجد ضرور ہوگی۔ ان مراکز پہ ظاہر ہے کہ فسق و فجور اور غیر شرعی اخلاق کی حرکات کے علاوہ اور کیا ہوتا ہوگا، لیکن نماز کے وقت آپ دیکھیں گے کہ مسجد میں بھی حاضری پوری ہوگی، یعنی رند کے رند رہے اور ہاتھ سے جنت بھی نہ گئی۔ یورپ کے ایسے ممالک جہاں کبھی مسلمانوں کا تسلط رہا یا جدھر مسلمانوں کی کئی نسلیں پروان چڑھیں یا ان کی ثقافت اور معاشرے کا نمایاں حصہ نہیں، وہاں بھی یہی عالم ہے۔ جیسے پیرس میں الجزائر، ترک، کرد، لیبیا اور دیگر مسلم ممالک کے باشندوں کی ایک خاصی قابل ذکر تعداد موجود ہے جو کئی نسلوں سے وہاں آباد ہیں۔ ان کے محلے، علاقے اور اپنے پورے قصبے شہر ہیں۔ مکتبوں، مسجدوں کی بھرمار، ابائیں، امامیں اور داڑھیاں، تسبیحاں ہر سو نظر آئیں گی، لیکن وہ اشغال و شعائر جنہیں کلہم غیر اسلامی سمجھا جاتا ہے، ان کے ہاں وہ روزمرہ میں شامل ہے۔ بیئر، انگور کی شراب کو تو وہ ہیلتھ ٹانک سمجھتے ہیں۔ کھانے کے ساتھ پانی پینے کا تصور ان کے ہاں غیر اخلاقی فعل تصور کیا جاتا ہے۔ پانی کا استعمال نہانے، دھونے اور برتن کپڑوں کی صفائی کے لیے ہوتا ہے۔ پینے کے لیے بیئر اور انگور کی شراب۔ غیر محرم عورتوں سے تعلقات اور اختلاط بھی ان کے نزدیک سماجی مجبوری ضرورت ہے۔ تمباکو نوشی اور منشیات کا استعمال مرد و زن، صغیر و کبیر سب کے لیے عام ہے۔ غیر قانونی اور غیر اخلاقی کام اور معاش ان کا وسیلہ روزی، لیکن مسجدیں اور مکتب آباد، اللہ اکبر کی صدائیں گونجتی ہیں، حی علی الفلاح کی باز گشتیں تھر تھراتی ہیں۔ یہ بھی چل رہا ہے، وہ بھی چل رہا ہے، کوئی ابھر رہا ہے، کوئی ڈھل رہا ہے۔ چونکہ واقف تھا، اس لیے میں اس مصری مداری کو مسجد کی پہلی صف میں بیٹھے دیکھ کر کچھ ایسا متعجب نہیں ہوا تھا۔ چلو غنیمت کہ کچھ جبیں سائیں بھی کر لیتے ہیں۔ نماز کے بعد میری دعا کچھ لمبی ہی ہوتی ہے۔ محرومیوں اور ناآسودگیوں کے حصار میں پھنسے ہوئے لوگ دعاؤں پہ بڑا زور دیتے ہیں۔ لمبی لمبی دعائیں انہیں بڑی تسکین پہنچاتی ہیں۔ دعا کے بعد وہ دھلائے نہلائے معصوم بچوں کی مانند نکل آتے ہیں، لیکن یہ عربی نسل مسلمان نماز کے بعد دعا پہ کچھ زیادہ دھیان نہیں دیتے۔ کہتے ہیں کہ نماز بذات خود دعا ہی تو ہے۔ کہتے تو ٹھیک ہی ہیں، مگر ہم سادہ لوگ مسلمان، جنہیں مسلمانی باپ دادا سے وراثت میں ملی ہوتی ہے، نماز کو عبادت اور دعا کو حاجت سمجھتے ہیں۔ ہے تو یہ بھی درست۔ بہرحال میں آنکھیں موندے، ہاتھ یوں پھیلائے کہ جیسے اللہ سے گرم گرم حلوہ مانگ رہا ہوں، آگے پیچھے ہلکے ہلکے جھولے لے کر دعا میں مشغول تھا، اور مجھے کیا خبر تھی کہ یہاں السلام علیکم ورحمۃ اللہ سلام پھیرتے ہی نمازیوں کا بھرا پڑا بازار الٹ جاتا ہے۔ اچانک پیچھے سے میرا کندھا کسی نے ہلکے سے ہلایا، آنکھیں کھولی، دیکھا وہ مصری مداری خشمگی نظروں سے مجھے توم رہا ہے۔ السلام علیکم یا اہل القبور، نماز ہو چکی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کچھ اور بھی مصروفیات ہیں۔ وہ محض رب الیحییٰ ہی نہیں، رب العالمین بھی ہے۔
تھرڈ ورلڈ کے مسلمانوں میں ایک بڑی خرابی یہ بھی ہے کہ اپنا اور دوسروں کا وقت بہت ضائع کرتے ہیں۔ اٹھو، مسجد خالی کرو جنٹل مین۔ ایک کارڈ مجھے تھماتے ہوئے بولا، ٹھیک 8 بجے اوپر ڈیک پہ پہنچ جانا، کپڑے اگر ہوں تو ذرا معقولیت سے پہننا، یہ ہاتھوں کی گندی بدبودار پٹیوں کو دریا برد کرتے آنا، اوپر پہنچو گے تو دربان تمہیں میرے پاس پہنچا دے گا۔ وہ مسجد سے نکلتے نکلتے کہہ رہا تھا، کھانا ٹھونس کر آنا جنٹل مین۔ یہ جا وہ جا، وہ ایک چھلاوے کی مانند مسجد سے باہر تھا۔ میں نے چونکہ دعا بیچ میں ہی چھوڑ دی تھی، لہٰذا باقی ماندہ دعا جس میں خاندان کے جملہ متوفیاں کے لیے مغفرت کی اپیل ہوتی ہے، پوری کی، اور عرض خصوصی کے طور پہ اس مصری مداری کے لیے ملتمس ہوا کہ الہی، اس کی گنگا جمنی باتیں اگر پوری نہیں لیکن کچھ تو میری بدھی میں آ جائیں۔ اوپر پہنچتے ہی مجھے یوں لگا جیسے میں کوٹ لکھپت سے سیدھا کلفٹن کے پلے لینڈ میں لینڈ ہوا ہوں، پنو عاقل یا پنڈ دادن خان سے ڈائریکٹ پیرس کے ڈزنی میں آ گرا ہوں۔ رنگ برنگی روشنیوں کے چھپر کھٹ سی عجب بہار دکھا رہی تھی۔ عرشے کے ایک بڑے حصے پہ سرکس کے بڑے خیمے کی طرح سے ایک بہت بڑی دودیا رنگت کی کنوپی تنی ہوئی تھی، جس کے اندر راجہ اندر کا اکھاڑا جمع ہوا تھا۔ بلا شبہ یہ ایک سرکس کے پھیلاؤ جیسا ماحول تھا، جبکہ باہر سے اندر کچھ دیکھا نہیں جا سکتا تھا۔ پردہ سکرین کی مانند صرف سائے ہی باہر سے دکھائی دیتے تھے۔ لامبے لامبے تانبا رنگت تنومند اہلکار جا بجا استادہ تھے، لمبی لمبی اباؤں، سروں پہ سیاہ امامے جن پہ سنہری پٹیوں پہ لٹکتے ہوئے گلدم پھندنے مطلع ڈوریاں، اندر کمر بندوں میں لٹکے ہوئے خمدار خنجر، اور اسی طرح طرح دار سمیع بدن، نیم برہنہ شاہینہ نگاہ والی لہراتی اٹھلاتی ہوئی جام بکف ساقنے۔ الہی خیر، میرے منہ سے آپ ہی نکل گیا۔